بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو افضل وائس کی طرف سے خلوص برا سلام۔ ناظرین، قیامت کا قائم ہونا حق ہے اور اس کا قطعی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کتب حدیث میں باب الفتن اور اشراط الساعہ کے عنوان کے تحت محدثین کرام نے ایسی احادیث درج کی ہیں جنہیں ایسی علامات قیامت قرار دیا گیا ہے جن کا ظہور قیامت سے پہلے ہوگا، خواہ ایک ایک کر کے ہی کیوں نہ ہو، اور ظاہر ہے کہ قیامت سے پہلے یہ سب علامتیں جمع ہو جائیں گی۔ کچھ علامات قیامت کا تعلق تکوینی امور سے ہے، یعنی نظام کائنات کا درہم برہم ہو جانا، سورج کے بساط نور کا لپٹ دیا جانا، ستاروں کا بکھر جانا، پہاڑوں کا دھنکی ہوئی روئی کے بگولوں کی طرح اڑنا، ہر ذی حیات کا فنا ہو جانا، اور اس مدور زمین کا ہموار اور مستہ یعنی فلیٹ میدان کی طرح ہو جانا، اور پھر میزان عدل قائم ہونا۔ ناظرین کرام، قیامت سے پہلے ان احادیث مبارکہ کا قطعی مقصد تو ہم کسی ایک چیز یا عنوان کو نہیں ٹھہرا سکتے، لیکن جب ہم اپنے گرد و پیش پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت سے حقائق و واقعات ایسے ہیں جو قیامت کا منظر پیش کرتے ہیں، اور یہ قیامت خیز منظر ہمارا اپنا پیدا کیا ہوا ہے۔ بس حقیقی قیامت تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق جب آنی ہے یقیناً آئے گی، لیکن ہم نے اپنی انفرادی اور اجتماعی بدعمالیوں، بے تدبیریوں اور خدا فراموشی کے سبب قیامت برپا کر رکھی ہے۔ بعض احادیث مبارکہ ہمارے حالات پر پوری طرح منطبق ہوتی ہیں، لہٰذا ان کا بغور مطالعہ کیجیے اور عبرت حاصل کیجیے، اور اگر ہو سکے تو ان حالات سے نجات کے لیے کوئی حکمت عملی مرتب کیجیے یا کوئی تدبیر کیجیے۔ ناظرین کرام، آپ کی عبرت کے لیے چند احادیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ پھر سوال ہوا، یا رسول اللہ، امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمانوں کے ملکی اور ملی امور کا اختیار نااہلوں کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے بہترین لوگ تمہارے حکمران ہوں اور تمہارے اجتماعی معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوں تو تمہارا زمین کے اوپر رہنا زمین کے نیچے چلے جانے سے بہتر ہے، یعنی تمہارے لیے زندگی میں خیر ہوگی۔ اور جب تم میں سے بدتر لوگ تمہارے حکمران بن جائیں، تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور معاملات کی بھاگ دوڑ عورتوں کے ہاتھ میں چلی جائے تو تمہارا زمین کے اندر چلے جانا زمین کے اوپر رہنے سے بہتر ہے، یعنی پھر زندگی میں خیر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قومی خزانے کو ذاتی دولت بنا لیا جائے، قومی امانتوں کو غنیمت سمجھ کے لوٹا جانے لگے اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیا جائے، دین کا علم دنیا سنوارنے کے لیے حاصل کیا جائے، ایک شخص اپنی بیوی کا فرمانبردار اور ماں کا نافرمان ہو جائے، ایک شخص اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور رکھے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگی، یعنی جھگڑے ہوں، بدکار شخص قبیلے کا سردار بن جائے، قوم کی اقتدار کمینوں کے ہاتھ میں آ جائے، اور معاشرے میں کسی شخص کی عزت اس کے علم، کردار یا شرافت کی بنا پر نہیں بلکہ اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے، شراب نوشی عام ہو جائے، گانا گانے والیاں اور آلات غنام عام ہو جائیں، اور اس امت کے پچھلے اپنے پہلوؤں پر لعن طعن کرے، تو پھر تم اس وقت کا انتظار کرو جب سرخ ہوائیں چلیں گی، زلزلے آئیں گے، زمین میں دھنسا دیے جاؤ گے، صورتیں بگاڑی جائیں گی اور پتھر برسائے جائیں گے، اور قیامت کی نشانیوں کا اس طرح پے در پہ ظہور ہوگا جیسے ایک تسبیح کی لڑی کے ٹوٹ جانے سے اس کے دانے ایک ایک کر کے گرتے ہیں،
صورتوں کے مسح ہونے کی ایک شکل تو وہ ہے جسے بنی اسرائیل کو ان کی مسلسل سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا، اور ایک صورت یہ ہے کہ اقوام عالم کے درمیان بے توقیر ہو جاؤ اور تمہارے لیے کوئی مقام افتخار باقی نہ رہے۔ شاعر نے کہا ہے، ایک ہم ہیں کہ لیا اپنے ہی صورت کو بگاڑ، ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے۔ ہمارے لیے مقام غور ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کردار، دیانت، شرافت، امانت، علم اور تقوی عزت و افتخار کا باعث ہے، یا حدیث پاک کی روح سے دہشت، ضرر رسانی اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت باعث تکریم ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں حیانت غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں دشمن کا رعب ڈال دیتا ہے، اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اور جو قوم حق کے خلاف فیصلے کرے تو اس میں خون ریزی عام ہو جاتی ہے، اور جو قوم عہد شکنی کرے تو اس پر دشمن غالب آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عام لوگوں کو کسی خاص شخص یا طبقے کی بدعملی کی سزا نہیں دیتا، مگر جب حالات یہاں تک پہنچ جائیں کہ لوگ اپنے درمیان برائیوں کو پلتا پھولتا دیکھیں اور ان کو روکنے کی اجتماعی قدرت رکھنے کے باوجود نہ روکیں، اور جب اجتماعی بے حسی اور لاتعلقی اس درجے تک پہنچ جائے تو پھر حواس کی بدعمالیوں کی سزا عوام کو بھی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے، فلاں بستی کو اس کے رہنے والوں کے سمیت الٹ دو۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، اے پروردگار، اس بستی میں تیرا فلاں انتہائی متقی بندہ ہے، جس نے کبھی پلک جھپکنے کی مقدار میں بھی تیری نافرمانی نہیں کی، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس سمیت اس بستی کو الٹ دو، کیونکہ میری ذات کی خاطر اس کا چہرہ کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا۔ حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے دین اسلام کی حدود پامال ہوتی رہیں، منکرات کا چلن عام ہوتا رہا، لیکن ان برائیوں کو روکنے کی عملی کاوش تو دور کی بات ہے، حدود الہی اور دین اقتدار کی پامالی پر اس کی جبین کبھی شکن آلود نہیں ہوئی، صرف اپنی عبادت، ذکر، اذکار اور تسبیحات و درود میں مشغول رہا، یعنی اپنے حال میں مست رہا۔ برائیوں کو مٹانے کے حوالے سے اور معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے ایک مسلمان پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کو ادا کرنے سے قطعی طور پر غافل اور لاتعلق رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قتل و غارت عام ہو جائے گی، مگر نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ وہ مقتول کو کس جرم میں قتل کر رہا ہے، اور نہ مقتول کو معلوم ہوگا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں لیے آپس میں لڑ پڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قاتل کا قصور تو معلوم ہے، لیکن مقتول کا قصور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی اپنے مقابل کو قتل کرنے کا شدت سے آرزومند تھا۔ حدیث کا منشا یہ ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور دونوں ہی کا ایک دوسرے کی جان لینے کے در پہ ہوں تو ظاہر ہے کہ کامیابی تو ان میں سے ایک کو ملے گی اور دوسرا مارا جائے گا، مگر چونکہ ارادہ قتل کے عزم صمیم میں دونوں برابر ہیں، لہٰذا دونوں جہنم کے حقدار ہوں گے۔ یقیناً قاتل کی سزا مقتول سے زیادہ ہوگی، لیکن مقتول بھی سزا سے بچ نہیں سکے گا۔ وہ مقتول جو کسی ظالم حملہ آور، ڈاکو یا لوٹ مار کرنے والوں یا عصمت دری کرنے والوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان، مال یا آبرو کے تحفظ میں ظالماً مارا جائے، حدیث پاک کی روح سے اسے شہید کا درجہ ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنے دین کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنے اہل کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے، یعنی انہیں بھی شہادت کا درجہ ملے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حدود میں مداہنت یعنی بے جا رعایت کرنے والے یا محرمات شرعیہ کے بارے میں حدود الہی کو پامال کرنے والے کی مثال اس قوم کی سی ہے جو ایک کشتی میں سوار ہوئے، بعض نچلی منزل پر چلے گئے اور بعض بالائی منزل پر۔ تو جو نچلی منزل پر تھا اس نے اوپر والوں سے پانی مانگا، انہوں نے اسے تکلیف پہنچائی اور پانی دینے سے انکار کر دیا، تو اس نے کلہاڑا لیا اور دریا کا پانی حاصل کرنے کے لیے کشتی میں سوراخ کرنے لگا۔ تو اوپر والے آئے اور اس سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا تم نے مجھے پانی نہ دے کر تکلیف پہنچائی ہے اور مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ تو اگر انہوں نے اس کی تکلیف کا ازالہ کر کے اس کے ہاتھ روک لیے تو اسے اور اپنے آپ کو ڈوبنے سے بچا لیں گے، لیکن اگر وہ اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تو اس سمیت سبھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس حدیث کا منشا و مدعا یہ ہے کہ جب معاشرہ ایک سرکش طبقے کے ہاتھوں تہذیب کاری، دہشت گردی، قتل و غارت، فساد اور بدامنی کا شکار ہو جائے اور معاشرے کی نظم اجتماعی موجودہ حالات میں ریاست و حکومت ان کو ظلم و فساد سے نہ روکے، تو ان کی سرکوبی نہ کرے اور معاشرے کو ان سے امان نہ دیں، تو ان کا انجام ہلاکت و بربادی سب کا مقدر ہوگی۔ ناظرین، قیامت سے پہلے انسانی معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی زمین پر جو خرابیاں پیدا ہوں گی اور پھیل جائیں گی، احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے ان کو بیان کیا، مگر اس عنوان پر احادیث مبارکہ بکثرت ہیں، ان میں بعض امور کا تکرار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ایک خطیب یا مصلح یا واعظ ایک عنوان پر مختلف مجالس میں گفتگو کرے تو ہر مجلس میں کوئی نئی بات بھی آ جاتی ہے اور بعض گزشتہ باتوں کا تکرار بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر مجلس میں سامعین ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے، لہٰذا نئے شرکاء کے لیے انہی باتوں کا ابلاغ دین کی دعوت و حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ 23 سالہ نبوی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزولی وحی اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امور غیبیہ عطا کرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ آئیے ہم آپ کو چند نئی باتوں کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ضرور پچھلی امتوں کے طریقوں کی من وعن پیروی کرو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی داخل ہوگے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ قریب ہو جائے گا، سال مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ ایک دن کے برابر، دن ایک ساعت کے مانند گزر جائے گا اور ساتھ آگ کی ایک چنگاری کی مانند پلک جھپکنے میں گزر جائے گی۔ وقت کی سمتوں کی ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ فاصلے جو ماضی میں مہینوں میں اور سالوں میں طے ہوتے تھے اب گھنٹوں میں طے ہو رہے ہیں، وہ پیغام جسے پہنچانے میں دن، ہفتے اور مہینے لگ جاتے اب لمحوں میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم مشرق سے مغرب کی جانب سفر کریں اور عشاء کی نماز کراچی میں پڑھ کر جائیں تو اگلے دن کی فجر کی نماز نیو یارک میں جا کر پڑھ سکتے ہیں، حالانکہ کراچی سے نیو یارک کا فاصلہ کم و بیش 12,000 کلومیٹر ہے، لیکن اگر ہم مغرب سے مشرق کی جانب سفر کریں تو معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تکلیف کے لمحات صدیوں کی مانند بھاری محسوس ہوتے ہیں اور راحت کے لمحات کے بارے میں لگتا ہے کہ پل بھر میں گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زہد روایت اور ورع و تقوی تسنہ اور بناوٹ بن جائے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی کہ بے وقوفوں کی اولاد دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ مساجد کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا اور اچانک موت کے واقعات زیادہ ہونے لگیں گے۔ آج کل بوجہ ہارٹ اٹیک، برین ہیمریج کے واقعات ماضی کے نسبت زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چکنائی سے معمور غذاؤں اور کئی طرح کے کیمیکلز کی وجہ سے جدید دوائیں
ذیلی اثرات سائیڈ ایفیکٹ کی حامل ہو جاتی ہیں، یعنی اگر کوئی دوا ایک بیماری کا ازالہ کرتی ہے تو دوسری بیماری کا سبب بن جاتی ہے، اس لیے ان دواؤں کے نقصانات کے ازالے کے لیے دوسری دوائیں شامل کی جاتی ہیں، جنہیں طب قدیم کی اصطلاح میں بدرقہ کہتے ہیں۔ ایک طویل حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ ہم جنس پرستی کا دورہ ہوگا، مرد مردوں سے اور عورتیں عورتوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں گے، زنا کی کثرت ہوگی، اب تو مغرب میں نسب بھی محفوظ نہیں ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، باندی اپنے آقا کو جنے گی، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ مغرب میں نکاح اور طلاق کو مشکل بنا دیا گیا ہے اور جوان جوڑے رسمی شادی کے بغیر جنسی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ کرائے کی ماں برائے خدمت دستیاب ہوتی ہے، اس لیے دستاویزات میں ماں کا نام ضروری قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا باپ معلوم نہیں ہوتا، اور اب تو مردوں کی ہم جنس پرستی، عورتوں کی ہم جنس پرستی، متضاد جنس پرستی سے آگے بڑھ کر LGBT گروپ بنا لیا گیا ہے، یعنی اب یہ آوارگی مصنوعی جنسی اعضاء سے آگے بڑھ کر حیوانات تک وسیع ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اسلام کی روح سے امت اور انسانیت کی اصلاح مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری اور فرض کفایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے مسلمانوں، تم بہترین امت ہو جسے تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے ظاہر کیا گیا، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ پھر جب قرآن کریم کی آیت سامنے آئی، اے ایمان والو، تم اپنی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کی گمراہی سے تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ بعض حساس صحابہ کرام کو اس پر تشویش لاحق ہوئی، کیونکہ اس کے ظاہری معنی سے کوئی یہ تاثر لے سکتا تھا کہ دوسروں کا غم پالنا چھوڑو، بس اپنی فکر کرو، جبکہ اسلام تو پوری انسانیت کی اصلاح کو مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ابو امیہ شعبانی روایت کرتے ہیں، میں نے حضرت ابو سلمہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکورہ بالا آیت کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا، یہ بات مجھے بھی کھٹکتی تھی اور میں نے اس کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، حتیٰ کہ جب تم دیکھو کمینوں کی اطاعت کی جا رہی ہے اور خواہشات نفس کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دی جا رہی ہے اور دلیل حق سے اعراض کر کے ہر شخص اپنی رائے کو حرف آخر سمجھ رہا ہے، تو پھر تم اپنی فکر کرو اور لوگوں کا خیال چھوڑ دو، کیونکہ اب تمہارے آگے صبر کے دن آنے والے ہیں۔ بس ایسے مشکل وقت میں صبر کر کے دین پر قائم رہنا اس قدر مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کے کھولتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں لینا۔ بس اس وقت جو دین پر عمل پیرا رہے گا اسے 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا اس دور کے 50 افراد کے برابر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تمہارے 50 افراد کے برابر۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قحط یہی نہیں کہ بارشیں نہ ہو، بلکہ یہ بھی قحط ہے کہ خوب بارش ہو اور زمین میں کوئی چیز نہ اگائے۔ اس کی ایک صورت مشاہدے میں آتی ہے کہ شدید بارشوں کے سبب بعض اوقات سیلاب آتے ہیں تو سب کچھ بہا کر لے جاتے ہیں، اور بارش کے بعد جس خوشحالی کی توقع کی جاتی ہے لوگ اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کو محسوس طریقے سے کوئی چیز اٹھتی ہوئی محسوس ہو، بلکہ علماء حق کے اٹھ جانے سے علم اٹھتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم ربانی باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنائیں گے، پھر ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے تو وہ جہل پر مبنی فتوے دیں گے، پس وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کی بابت پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا،
مجھ سے شر کے بارے میں نہ پوچھو، خیر کے بارے میں پوچھو۔ پھر فرمایا سب سے بڑی برائی برے علماء اور سب سے بڑی خیر اچھے علماء ہیں، کیونکہ لوگ دین کی نسبت سے علماء کی تکریم کرتے ہیں، ان کی بات کا اعتبار کرتے ہیں، سو ان پر دیگر طبقات کے مقابلے میں زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اسلام کے معلم کے طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن اگر وہ اس معیار پر پورے نہیں اترتے تو یہی وجہ فساد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء یہود کی بابت فرمایا، پہل بنی اسرائیل میں حرابی نے اس طرح نفوذ کیا کہ جب ایک شخص دوسرے کو برائی میں مبتلا دیکھتا تو کہتا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، یہ کرتوت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں۔ پھر اگلے دن ملتا تو اسے اس کام سے نہ روکتا، بلکہ اس کا ہم نوالا و ہم پیالہ اور ہم نشی بن جاتا۔ پھر جب ان کے کرتوت اسی طرح ہوتے چلے گئے تو اس کے وبال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے رنگ میں رنگ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المائدہ کی آیات 78 تا 80 تلاوت کر کے فرمایا، ہرگز نہیں، تم ضرور بالضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور تم ضرور ظلم کا راستہ روکو گے اور لوگوں کو حق قبول کرنے پر مجبور کر دو گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔